ابھی سونے کا ٹائم تھا، گھر میں ہوتے، آرام سے نیند کی آغوش میں ہوتے، نرم بستروں کو چھوڑ کر، گرم بستروں کو چھوڑ کر، نیند کی قربانی کر کے اس کھیت کے اندر میں بیٹھے ہو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ بھائی اللہ دیکھ چننا اے انشاءاللہ، تو میرا اللہ اس کا بدلہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولے الحمدللہ۔ ایک مالک کو غصہ آیا، مالک کو نوکر پہ غصہ آیا۔ غصہ کرنا کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، غصہ کرنا کیا ہے؟ حرام۔ اچھا اچھا، غصہ کرنا حرام ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہ سارے لوگ شکشت لوگ بیٹھے ہیں، ادھر شاید جہیز، ادھر جہیز چلتا ہے، جہیز ادھر چلتا ہے، یہ بھی جہیز میں، یہ بیماری ادھر بھی ہے، ہم سمجھے یہ بیماری ادھر نہیں ہے، صرف بہار ہی کی طرف ہے، لیکن یہ جہیز والی بیماری ادھر بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ لعنت ہو جہیز لینے والوں پر، لعنت ہو جہیز لینے والوں پر، اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائی۔ جہیز لیا؟ بولو بھائی، صحابہ کرام نے کئی نکاح کیے، جہیز لیے؟ تبع تابعین نے نکاح کیا، جہیز لیا؟ فقہاء کرام نے نکاح کیا، جہیز لیا؟ ہمارے عالم علماء شادی کرتے ہیں، جہیز لیتے ہیں۔ اگر جہیز لینا اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ لیتے، کیا آپ ہی لوگ لے چھوڑ دیتے؟ کیا آپ ہی لوگ لیجئے؟ نوجوانوں مانگ کر جہیز لینا۔ اچھا یہ بتاؤ، شراب پینا کیا ہے؟ سود کھانا، رشوت کھانا، زنا کرنا، جہیز لینا؟ بولے آنے دو اس کو، یہ بھی تو حرام ہے۔ تو انشاءاللہ وعدہ کریں کہ نہ جہیز لیں گے، نہ جہیز دیں گے، نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ جلسے سے پیغام لے کر اٹھو، نہ جہیز لیں گے، نہ جہیز دیں گے۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہا، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی جہیز اپنی مرضی سے دے بھی تو نہ لو، کوئی دے بھی تو نہ لو، منع کر دو، ہمیں تمہارے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تمہارے سامان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے پلنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے پلنگ کی ضرورت نہیں ہے، برتن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہم کو جو دیا ہے بہت اچھا دیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک اور صالح پیدا ہوگی، وہ عالم پیدا ہوگی، وہ حافظ قرآن بنے گا، وہ عالم دین بنے گا، اللہ والا بنے گا۔ نبی کے سنت کے خلاف اگر شادی کرو گے تو بچہ پیدا ہوگا تو لنگڑا پیدا ہوگا، کانا پیدا ہوگا، بہرا پیدا ہوگا، لولا پیدا ہوگا،
اس لیے نبی کے سنت کے خلاف نکاح مت کرو، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو۔ انشاءاللہ تم ایسی لڑکی کی تلاش کرو کہ جو لڑکی نبی کے سنت کے مطابق تم نے نکاح کیا ہے، انشاءاللہ اس لڑکی کا قدم آپ کے گھر میں پڑ جائے گا، اللہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ اے نوجوان اور قربان جاؤ۔ ایک لڑکی والا سوچا کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، ایک لڑکا آیا ہے پڑھ کر، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ایم اے کر کے آیا ہے، لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا ہے۔ کیا پڑھ کر آیا ہے؟ سنسکرت پڑھ کر آیا ہے۔ یہ لڑکی والا اپنی بیٹی کا فوٹو لیا، تصویر لیا، چھوی، اور بیٹا والا کے یہاں پہنچ گیا، سلام دعا ہوئی، بیٹھایا، بولا کہاں سے آئے؟ بولا کہ میں کھڑگپور سے آیا۔ بولا کہ پتہ چلا کہ آپ کے پاس اکلوتا بیٹا ہے، میری بھی اکلوتی بیٹی ہے، اگر شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ بولا کہ ٹھیک ہے، آپ کی لڑکی کو ہم لوگ دیکھے گا، آپ کی لڑکی کو دیکھے گا۔ تو لڑکی والا بولا کہ یہ تو چھوی لایا، ہم فوٹو لایا، دیکھ لیجیے۔ تو لڑکے کا باپ فوٹو دیکھا، لڑکی اچھی تھی، بولے مجھے پسند ہے، میرے بیٹے کو دکھا دو۔ بیٹا کو دکھایا، بیٹے نے بھی پسند کر لیا، بولا کہ لڑکی فائنل ہے، اچھی ہے، ہم لوگوں کو پسند ہے، رشتہ منظور ہے۔ تو بیٹی والا بڑا خوش ہوا، تو سوچا کہ چلو رشتہ پکا ہو گیا ہے، تو اب لین دین کی بات کر لیں، یہ لوگ کیا لے گا کیا نہیں لے گا۔ تو لڑکے کے باپ سے بولا کہ سمدھی آپ اپنی کی لیوین جہیز تھی؟ تو لڑکے کا باپ بولا کہ نہیں، ہم کو جہیز نہیں چاہیے، لڑکا سے پوچھ لی لڑکا کیا لے گا، لڑکا خود بولے گا۔ لڑکا کو کرسی پہ بٹھایا لڑکی والا، بولا بیٹا کیا لے گا، بول، ٹائٹن کی گھڑی لے گا کہ سوناٹا گھڑی لے گا، کیا لے گا؟ تو لڑکا سنسکرت میں بولا نا، بولا کی بولو بھی، یہ تو نہ بھی بول رہا ہے، ہاں بھی بول رہا ہے۔ بولا بات سمجھ میں نہیں آئی بھائی، کیا لے گا؟ واشنگ مشین لے گا، واشنگ مشین لے گا کہ کولر لے گا، کیا لے گا؟ تو لڑکا بولا نا، بھائی بات سمجھے میں نہیں آ رہا، یہ کبھی نہ بول رہا کبھی ہاں بول رہا۔ تو اس کے ساتھ میں جو آیا تھا بولا سنسکرت میں بول رہا، پھر پوچھو کہ بیٹا کیا لے گا؟ ارے کیا لے گا؟ فریج لے گا، فریج۔ لڑکا بولا نا۔ تب لڑکی والا کو غصہ آیا، بولا کہ کھل کے بولو کیا لے گا، صاف بولو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تب لڑکا بولا یامہا، بات سمجھ میں آ گئی، یامہا لے گا۔ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ مالک کو غصہ آیا، نوکر پر ایک تماچا مارا۔ غصہ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بہادر وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی لے۔ بجھتے پاچن نا، جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی لے وہ بہادر ہے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو پٹخ دے۔ بہادر تو وہ ہے جب غصہ آئے اس غصے کو کنٹرول کر کے وہ پی لے۔ انشاءاللہ غصہ کنٹرول کریں گے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ مالک کو غصہ آیا، ایک تماچا نوکر کو مارا۔ نوکر بھی نوجوان تھا، تو نوکر تو مالک کو کچھ نہیں بولا، پاس میں گھر تھا۔ یہ نوکر غصے کی حالت میں گھر میں گیا، دیکھا بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی، جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا۔ بیوی کو بھی غصہ آیا کہ ہم کو تم نے کیوں مارا؟ تو اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کے ایک تماچا 10 سال کا بیٹا کو ماری بیچاری۔ بچے کو بھی غصہ آیا، ماں کو تو کچھ نہیں بولا، آنگن میں ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا دروازے کی طرف نکلا، یہ کتا بیٹھا ہوا تھا، جا کے 5 ڈنڈا کتا کو مارا۔ کتے کو بھی غصہ آیا، کتا روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا جو مالک نوکر کو مارا تھا وہی مالک آفس سے نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا۔ یہ کتا جا کے اسی کو کاٹ لیا۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے،
ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کرو عبادت تم اس رب کی ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے۔ کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا۔ چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، اور الحمدللہ ایک بات یاد رکھنا، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مدرسہ کھولا، مدرسہ اصحاب صفہ، مدرسہ صفہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بنیاد رکھی، اور قربان جاؤ پڑھنے والے کون تھے مدرسے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے۔ پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے رسول اللہ تھے۔ اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب کون سی کتاب تھی؟ وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا، اللہ کا قرآن تھا وہ کتاب۔ قربان جاؤ نوجوانوں، آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے انگریزی پڑھاتے ہیں، اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، اپنے بچے کو کانوینٹ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں، مدرسے میں پڑھانا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا اپنا بجھتے پرشن نا، اپنے بچے کو ہر آدمی چاہتا کہ میرا بچہ انگلش پڑھے، ہے بچہ انگلش پڑھ کر کے انگلش میڈیم اسکول میں نام لکھا دیا، بچے کو وہاں سلام سکھایا گیا، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ۔ بچہ پڑھ کر گھر آیا، ماں کو سلام کیا، ماں گڈ مارننگ۔ ماں خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا انگریزی بول رہا ہے۔ باپ بھی دیوانہ ہو گیا، باپ بھی دیوانہ ہو گیا کہ میرا بیٹا انگریزی بول رہا ہے۔ قربان جاؤ نوجوانوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں، میں سنسکرت کے خلاف نہیں ہوں، میں بنگلہ کے خلاف نہیں ہوں، میں پنجابی کے خلاف نہیں ہوں۔ میرا بچہ اڑیا بھی پڑھے گا، بنگلہ بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، انگریزی بھی پڑھے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ سب سے پہلے جو پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ اب پچھلے سال 2022 میں 1800 بچے نیٹ کا ایگزام میں پاس کیا، مدرسے کا بچہ، اور جانتے وہ بچہ کون تھا؟ وہ سب کے سب حافظ قرآن تھا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ سب کے سب بچے حافظ قرآن تھے، 2200 بچے، 1800 بچے، 1800 2000 بچوں نے نیٹ کا ایگزام دیا، ڈاکٹری کا، MBBS ڈاکٹر کا ایگزام دیا تھا، جس میں 1800 بچے نے نیٹ میں کامیابی حاصل کیا، کامیاب ہوا۔ وہ سب کے سب بچے مدرسے کے حافظ قرآن تھے۔ اپنے بچے کو قرآن پڑھا دو، اللہ ذہن کھول دے گا، اللہ دماغ کھول دے گا، اللہ قوت حافظہ تیز کر دے گا۔ وہی بچہ کے لیے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کو وہ یاد کر کے نہ چھوڑ دے۔ ارے اتنی موٹی کتاب اللہ کے قرآن کو جب وہ یاد کر سکتا ہے، یہ چھوٹی موٹی سنسکرت، یہ ہندی، یہ بنگلہ، یہ مراٹھا، یہ پنجابی کی کتابیں کیا معنی رکھتے ہیں اس کے سامنے میں۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ ارے کم از کم مر جاؤ کہ یہی بچے قرآن پڑھ کر شاید دعا کر دیں گے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شاید یہی بچہ دعا کر دے کہ مولا
میں نے قرآن کی تلاوت کری ہے، پڑھی ہے، پڑھا ہے، اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے، شاید اللہ اس بچے کے قرآن کی تلاوت کرنے کے طفیل میں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انگریزی پڑھائی بھائی، دیکھیں ایک بات دیکھنا، 4 کلاس 5 کلاس 6 کلاس تک الحمدللہ پہلے بچے کو قرآن پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا، اگر اللہ توفیق دے تو حافظ قرآن بنا دیے، 2 سال لگے گا 3 سال لگے گا، ابھی تو بتایا گیا کہ شیخ پورا میں 22 دن میں ایک بچہ حافظ قرآن بنا، 22 دن میں، کتنے دن میں؟ 22 ڈیز، 22 ڈیز میں حافظ قرآن بنا، صرف 22 دن، 11 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، رو رہا ہے، ماں بول رہی ارے کہاں موبائل دو نا، گانا لگا کے منا کو، منا رو رہا ہے، وہ گانا لگا کے دیا باپ، اے بیٹا دیکھنا، وہاں جیسے جیسے ناچ رہا بچہ بھی ناچ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بچہ بڑا چالاک ہوگا، جو دیکھ لیتا ہے کاپی کر لیتا ہے، اور قربان جاؤ، اور کہنے والوں نے کہا کہ آج بچہ ناچ رہا ہے کل تم کو نچائے گا، آج بچہ ناچ رہا ہے کل تم کو نچائے گا، اس لیے اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ کتنے لوگ تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو، ماشاءاللہ، واہ یا اللہ۔ یہ میرا کھڑگپور میں پرتھم جلسہ نہیں ہے، کئی جلسے میں کھڑگپور میں کر چکا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ادھر کی سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ جلسے کو جو سنتے ہیں بہت غور سے سنتے ہیں، سنجیدہ ہو کر سنتے ہیں اور دل کے کانوں سے سنتے ہیں، یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ حالانکہ میرے حساب سے یہ مجمع بہت کم ہے، یہ میرا پہلا جلسہ ہوگا جو اتنا کم مجمع میں بول رہا ہوں۔ رات میں مالدہ میں تھا الحمدللہ، کم سے کم 20 سے 25 ہزار کا مجمع ہوگا، اس سے کل ہو کر کے بہار میں تھا، نیپال بارڈر میں، الحمدللہ ادھر تو مجمع زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہ لوگ دلوں کے کانوں سے نہیں سنتے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بات اثر نہیں کرتی، وہ بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اور قربان جاؤ، ایک آدمی ایک بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا۔ اچھا دیکھیے کہ انگلش میڈیم اسکول میں اپنے بچے کو اگر آپ ایڈمیشن کراتے ہیں تو ایڈمیشن فیس کم سے کم 5000، بھائی 5000، یہاں کتنا لیتا ہے؟ 2000، 2500، 3000، 4000، 5000۔ اور کرسچن انگلش میڈیم اسکول میں جائیں گے تو وہاں 10,000، 15,000، 20,000 بھی لیتے ہیں۔ اب بڑے بڑے پھر اور اسکول میں جائیں گے تو وہاں 50,000 تک چلا جاتا ڈونیشن۔ اور قربان جاؤ، ہم نے ایک بچے کو اسکول میں انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کروا دیا، بچے کی پڑھائی شروع ہو گئی۔ A for ant میں نے چونٹی، B for ball میں نے گیند، C for cat میں نے بلی، D for dog میں نے کتا، E for elephant میں نے ہاتھی، F for fox لومڑی، H for hen میں نے مرغی۔ ہم 5000 روپے دے کر کے آئے ہیں ابھی اسکول میں، اب بچہ کو مرغا مرغی کتا بلی پڑھا رہا ہے۔ نہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ سوچئے ہم کتنی محنت سے پیسہ جمع کر کے 5000 روپے ابھی ایڈمیشن کرا کے آ رہے ہیں، اور وہ بچہ کو کتا بلی مرغا مرغی پڑھا رہا۔ قربان جاؤ، آؤ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، مسلمانوں اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا میشن ہے۔ قرآن کہتا ہے جو مجھ سے محبت کر لیتا ہے، جو مجھے سینے سے لگا لیتا ہے، ہم اس کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بچوں کو کپڑا دیا گیا ہے، قرآن دیا گیا، رومال دیا گیا، اور بچہ جب حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے۔ دیکھیں نا بھائی، اس کو کہتے ہیں دستار، پگڑی۔ اچھا دیکھیے، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو تو جلسہ سجایا گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہے، وکیل صاحب کے سر پہ، ایم اے کے سر پہ، ماسٹر صاحب کے سر پہ، انجینئر صاحب کے سر پہ۔ آخر کیا وجہ ہے؟
अरे पढ़ाई तो उसने भी किया है, LLB किया है भाई, PhD किया है, और भाई MBBS किया है, वो डॉक्टर बना, बाहर दिल्ली से पढ़कर आया, लंदन से पढ़कर आया, उसके सर पे पगड़ी नहीं देखी होगी। आखिर क्या वजह है? रिक्शा चलाने वाले का बेटा, ठेला चलाने वाले का बेटा, ऑटो चलाने वाले का बेटा हाफिज़े कुरान बन गया है, उसके लिए जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, मुवक्कर आलिम से उसके सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। तो ये कुरान का पैगाम है, कुरान का मिशन है। कुरान कहता है कि जो हमें अपने सीने से लगा लेता है, हम उसको यहां भी इज्जत अल्लाह से दिलवाते हैं, आखिरत में भी उसकी इज्जत है। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो नौजवानों, रोजाना घर से कुरान की तिलावत करके निकलो, रास्ते में सफर में कहीं जाना हो कुरान पढ़ कर जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हादसा से बचाएगा, वबा से बचाएगा, बला से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा। एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। कुरान की तिलावत करके घर से निकलो, इंशाअल्लाह सही सलामत शाम को अपने घर तक वापस आओ। कुरान पढ़कर तो देख, पहले कुरान पढ़कर, आज मौका कहाँ है हमें कुरान पढ़ने का? अभी तो हमारे बच्चों को इससे फुर्सत नहीं है, ये मोबाइल से फुर्सत नहीं है। रात सोते सोते मोबाइल को देख करके सोता है, और सुबह जब जैसे ही नींद खुलती है सबसे पहले मोबाइल पे हाथ पड़ता है, किसका मैसेज आया, किसका क्या आया है, नहीं आया, सबसे पहले। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, कुरान से मोहब्बत करो। तो इंशाल्लाह कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार इस मदरसे के अंदर में तैयार है? इंशाल्लाह इस मदरसे के अंदर में, इस मदरसे के अंदर में हजरत नाम लिखिए आप, आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है वो पहला शख्स जो अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना चाहता है कि हजरत इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाऊंगा? आखिरत के लिए नौजवानों, आखिरत के लिए इंशाअल्लाह, अल्लाह के मौत तो बरहक है, मौत आनी है, मौत आकर रहेगी, एक दिन मरोगे। एक बात याद रखना, ये कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला दुनिया में मुझे देखता तो जरूर था, रखा तो जरूर था, लेकिन मेरा हक अदा नहीं किया है। ये कुरान अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा। इसलिए कुरान का हक ये है कि रखो, रखकर इसकी तिलावत करो, इसका हक अदा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी देगा। कितने लोग पढ़ाना चाहते हैं? देखिए नाम लिखिए बाबू भाई, यहाँ आ जाइए, मुसाफा कीजिए, माशाअल्लाह आ जाइए। ए देखिए, ये पहला नौजवान तैयार हुआ है अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए, माशाअल्लाह। नाम बाबू, नाम बाबू, रमजान अली नाम लिखिए, माँ शेख जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमजान अली का नाम लिखिए। दूसरा मेरा भाई कोई और है इंशाअल्लाह जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम कुरान पढ़ाएं इंशाअल्लाह। अब ए हजरत वो लीजिए, वो मेरा भाई तैयार है माशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं, अपने बेटों को भी पढ़ाएं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेटी को भी पढ़ाएं, अपने बेटों को भी पढ़ाएं। अपनी बेटों को, बेटियों को हाफिज़े कुरान, हाफिज़ा बनाइए, आलिमा बनाइए, और बेटों को हाफिज़े कुरान बनाइए माशाअल्लाह। तारातुरी करुन हुजूर, ओ बाबू तैयार है, नाम लिखिए माशाअल्लाह। ये देखिए, आज मैं पैसे का चंदा नहीं करूंगा, पैसे का चंदा नहीं करूंगा, बच्चे का तश्कील करूंगा, बच्चे का चंदा करूंगा। मैं भीख मांगता हूं आपके आगे में, अल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, यही दीन काम आएंगे, यही कुरान काम आएगा। ये दुनियावी पढ़ाई तो पेट भरने का है, दुनिया कमाएगा, खाकर मर जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुछ साथ नहीं ला जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, ताकि जब इंतकाल हो जाओ, जब मरो, तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे रब की बारगाह में, शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। भाई 2 आदमी हो गए, ये देखिए तीसरा भी नौजवान आ गया, तीसरा नौजवान आ गया माशाअल्लाह। भाई 3 आदमी हुए, 3 आदमियों ने अपने बच्चों को मदरसे में, मदरसा, हाँ ये लिख रहे हैं माशाअल्लाह हजरत, ये तश्कील कर रहे हैं हजरत। भाई 3 लोग हुए माशाअल्लाह, 3 बच्चों की तैयारी हुई है माशाअल्लाह, 3 बच्चे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कोई नौजवान है? कत जन हलो हुजूर? 4 जन, 4 जन। हाथेर उंगली कटा? 5 अल्हम्दुलिल्लाह है। 5वें नंबर पे कोई
ہے کوئی انشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والا جو چاہتا ہو کہ ہم اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے، انشاءاللہ دین سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، روزہ سکھائیں گے، ماں باپ کے اجلی کے ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ کیا کالج میں سکھایا جاتا ہے؟ کالج کی کتابوں میں نہیں ہے۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ یہ یونیورسٹی آپ کو نہیں بتائے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ یہ مدرسہ میں بیٹھ کر چٹائیوں میں پڑھانے والے استاذ بتائیں گے ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہو کہ میرا بچہ فرما بردار بنے، میرا بچہ نمازی بنے، میرا بچہ دین کا سپاہی بنے، میرا بچہ میدان جنگ کا غازی بنے، میرا بچہ حاجی بنے، تو سب سے پہلے اسے قرآن پڑھاؤ، دین سکھاؤ، مدرسے میں بٹھاؤ لا کر، انشاءاللہ پھر پڑھائیے۔ قرآن پڑھا دیے اس کو الحمدللہ، پھر آپ اسکول میں ڈالیے اس کو، 5 سال 6 سال کے بعد اسکول میں ڈال دیے الحمدللہ، پھر اس کو میٹرک کروائیے، انٹر کروائیے، ایم اے کروائیے، بی اے کروائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکن سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سینے میں اللہ کا قرآن اتارو۔ اے 4 جن ہو لو، ہے 5واں کوئی اللہ کا شیر ہے؟ یہاں جا بھائی، اے دیکھیے نوجوان تیار ہوا ہے ماشاءاللہ، آجا بیٹا آجا، ہاتھ اٹھایا نوجوان، اے دیکھیے، اے بابو کی نام؟ اے آجا بھائی، کم از کم 10 آدمی تیار ہو میرے بھائی، آ جاؤ، شرماؤ نہیں، آ جاؤ۔ ہے دیکھیے نوجوان بھی آیا ماشاءاللہ، وہی لکھے لو، نام تو لکھے لو ماشاءاللہ۔ 5 ہو گئے۔ ایک نوجوان ادھر سے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بیچ میں سے، پھر وہ خاموش ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ اے بابو آشو نے انشاءاللہ 5 جن ہوئے گے لو ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں، نام لکھانے والے یہاں آئیے گا، نام لکھانے والے یہاں آئیے گا، مصافحہ کیجئے گا، حضرت بھی ہمارے تشریف فرما الحمدللہ۔ اچھا بھائی، اچھا ٹھیک ہے، 5 جن ہو لو۔ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا۔ یہ دیکھیں ایک نوجوان ادھر سے بھی آ رہا ہے، آ گیا، کہاں گیا؟ اچھا ماشاءاللہ، اچھا انشاءاللہ اللہ نے 3 دن میں زمین کو پیدا کیا، 3 دن میں آسمان کو پیدا کیا، 3 3 6 ہوئے، 6ٹھے نمبر پہ کوئی ایک اور میرا بھائی تیار ہے انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے انشاءاللہ 6ٹھے نمبر پہ اور میرا کوئی بھائی ہے؟ ارے کوئی چاہتا ہو کہ میرا بچہ قرآن پڑھے، میرا بچہ حافظ قرآن بنے، میرا بچہ مدرسہ میں دین سیکھے، میرا بچہ نماز سیکھے، تو میرے بھائی یہ مدرسہ پیغام دے رہا ہے، یہ مدرسے کے ہمارے اساتذہ کرام آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، پھر دنیاوی تعلیم جہاں تک من کرے وہاں تک پڑھاؤ، کوئی شکایت نہیں الحمدللہ، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھو۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ ماشاءاللہ 5 جن ہو لو ماشاءاللہ۔ 6ٹھے نمبر پہ کوئی ہے اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب بندہ ہے، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا جو چاہتا ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، میرا بچہ قرآن پڑھے، میری بیٹی قرآن پڑھے۔ 6ٹھے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا، آپ سے چندہ نہیں مانگا جا رہا ہے، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کم از کم قرآن پڑھاؤ۔ یہ مدرسہ پیغام دے رہا ہے، یہ ہمارے حضرت پیغام دے رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آفر ہے کہ محنت کرنا میرا کام ہے، تم پتھر دے دو، پتھر کو تراش کر کے ہیرا بنا کر ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔
तुम दो तो सही, अपने बच्चों को मेरे हवाले करो तो सही, उसको तराशना हीरा बनाना मेरा काम है। इंशाअल्लाह सोचो नहीं, हिम्मत के साथ अपने बच्चों को इंशाअल्लाह इस मदरसे में पढ़ाने की क्या कोशिश करें, अपने बच्चों का इरादा करें। भाई छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है मेरा कोई भाई है मेरा कोई भाई जो चाहता हो कि मेरा 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल का बच्चा है, हम उसको चाहते हैं कि कुरान, अच्छा, और ये उस स्कूली तालीम भी यहाँ दी जाएगी इंशाअल्लाह, 5 से 8 तक। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 5 से 8 तक स्कूल की तालीम दी जाएगी, चाहे वो मास्टर को रखना पड़े, हजरत रखेंगे, प्रोफेसर को रखना पड़े, जो टीचर को रखना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह 5 क्लास से लेकर 8 क्लास तक बच्चों को दुनियावी तालीम दी जाएगी और साथ ही साथ में अल्लाह का कुरान सिखाया जाएगा, अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाएगा, अल्लाह के कुरान को याद कराया जाएगा। है मेरे भाई छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कौन है वो खुश नसीब इंसान जो अपने बेटे को चाहता हो कि हम कुरान पढ़ाएं इंशाअल्लाह? है मेरा भाई? अरे कोई है? छठे नंबर पे 5 आदमी तैयार हो गए, कम से कम छठा आदमी कोई तैयार हो जा मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जा। ज़बान से बात निकल गई है तो कोई ना कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, जो चाहता हो कि हाँ इंशाअल्लाह हजरत हम अपने बेटे को कुरान नहीं पढ़ाए हैं, ये अफसोस का मकाम है, बेटी मेरी कुरान नहीं पढ़ी है, ये अफसोस का मकाम है। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह। छठे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जा है। कौन है भाई? है कोई है? एक आदमी, सिर्फ एक आदमी इंशाअल्लाह। इरादा करो भाई, इरादा करो इंशाअल्लाह मेरे भाई खामोश रहने से नहीं होगा मेरे भाई। यही तो दीन का यही दावत है, दीन की यही दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजरत के तरफ से ये एक ऑफर है आपके लिए, इसको लगे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह, इसको सीने से लगाइए, इसको दिल से लगाइए और इस ऑफर को कबूल कीजिए। ऑफर ये है कि आपको बच्चे को कुरान पढ़ाने की दावत मिल रही है, इस दावत को ठुकराओ नहीं तो अफसोस होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमतिन मुस्लिमा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। एक हदीस सुनाकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। हजरत एक सहाबी रसूल है, बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ तुम्हें यमन का हाकिम बनाया गया है, कल सुबह तुम्हें यमन जाना है। हजरत मुआज़ तैयार हो गए, सारा सामान तैयार हो गया, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, कहा कि मुआज़ तैयार हो? कहा या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ। कहा कि सवारी पे सामान को ला दो। ऊँट बैठा, जो भी सामान लादना था लाद दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज़ इस सवारी पर बैठ जाओ, ऊँट पर बैठ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मुआज़ उस ऊँट पर बैठ गए, ऊँट खड़ा हुआ। अब ऊँट चलने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊँट की रस्सी को पकड़ के आगे आगे पैदल चल रहे हैं, हजरत मुआज़ ऊँट के पीठ पर सवार है। तो हजरत मुआज़ तड़प गए कि हम गुलाम हैं, ये मेरे आका हैं। कहा या रसूल अल्लाह ये मुझसे नहीं होगा, या हबीब अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मेरे आका हैं, हम आपका गुलाम हैं, आप पैदल चल रहे हैं, मैं ऊँट पर हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़ सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान से फैज़ उठाओ। आज हम शिकायत करते हैं मेरे घर में बरकत नहीं है, रोटी रोजी में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है। अरे तुमने बरकत वाली किताब को रखा ज़रूर है, लेकिन आपने उसकी तिलावत करना छोड़ दिया है, बरकत कहाँ से होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे मेरे भाई, और हमारी माँ बहनें भी जो आई।
ایک بہن اے ماشاءاللہ، دیکھیے ایک بہن تیار ہوئی ہے دو لڑکے کو دینے کے لیے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو بہن کے لیے. نعرے تکبیر، نعرے جامعہ دارالسلام، جامعہ دارالسلام. ماشاءاللہ. یہ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ میرا 2 بیٹا الحمدللہ مدرسے میں پڑھے گا. اللہ ہماری اس بہن کے مولا اس نیت کو قبول عطا فرما لے. اللہ ہماری بہن کی اس قدم کو اللہ قبول فرما لے. اللہ ان کے دونوں بچوں کو حافظ قرآن بنا دے. آمین بولا دے الحمدللہ. یہ تمام بچے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر سنا دیں بھائی، سنا دیں. بھوجپوری نہ اردو؟ بھوجپوری. اچھا بھوجپوری بھی سنا دیں گے. پہلے یہ شعر سن لیجیے بچوں کے لیے. شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا. یہ بچہ میرا، سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. بھائی ماشاءاللہ یہ 8 بچے ہو گئے. 10 بچے میں 2 بچے کم رہ گئے. الحمدللہ میں نے کہا تھا کم از کم 10 بچوں کا تشکیل ہو جاتا. الحمدللہ اچھا رہتا. میں بھوجپوری آپ کو سنا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. کم از کم 2 بھائی اور تیار ہو جاتے. 2 بھائی